اور ابو سفیان جو ابھی حالت کفر میں تھے تو وہ باتیں کر رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرے میں آواز کو پہچان کے کہا یا ابا حنظلہ، یہ ابو سفیان کی کنیت ہے، ابو حنظلہ یہ ابو سفیان کی کنیت، یہ کہہ کر جب پکارا کہ ابو سفیان ہو، تو انہوں نے آگے سے ابو سفیان نے کہا ابو الفضل، کہ ابو الفضل حضرت عباس کی کنیت ہے۔ تو حضرت ابو سفیان نے حالت کفر میں حضرت عباس کی آواز کو رات کے وقت پہچان لیا، اور جب پہچانا حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز کو پہچانا، اور حضرت ابو سفیان نے حضرت عباس کی آواز کو پہچانا ہے۔ رات کی تاریخی ہے، آواز سے پتہ چلا ہے، کیونکہ وقت گزارا ہوا تھا آپس میں، تو آپس میں جب ملاقات ہو گئی تو یہ ملاقات رسول اللہ سے ہٹ کے علیحدہ ہو رہی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا کہ اے ابو سفیان کسی مغالطے میں نہ رہنا، قابل توجہ جملے ہیں، فرمایا ابو سفیان کسی مغالطے میں نہ رہنا، کہ آج اگر تم نے تھوڑی سی بھی مزاحمت کا ارادہ اگر رکھتے ہو یا تھوڑی سی بھی مزاحمت کی، فرمایا پھر سر تن سے جدا ہو جائیں گے، آج معافی نہیں ملے گی۔ آج محبوب علیہ السلام پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور جناب حضرت عباس کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ کوئی اسی طرح معاملہ جو ہے صلح صفائی کے ذریعے ہو جائے، مکہ شریف کے اندر جو ہے قتل و غارت نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ تو جس وقت یہ سمجھایا کہ ابو سفیان آج ذرا سوچ سمجھ کر جو ہے بات کرنی ہے، اگر کسی مغالطے میں تم رہے تو آج چونکہ نبی علیہ السلام کے غلام پوری تیاری سے آئے ہوئے ہیں، تو اب ابو سفیان فوراً اس بات پر عقل مند تھا نا، عقل مند تھے، کافروں کے سردار تھے، عقل مند تھے، تو فکر مند ہو گئے، فوراً کہا کہ پھر ہمیں کوئی رستہ بھی بتاؤ۔ عقل مندی یہی ہے کہ جب دیکھا کہ حالات بگڑ گئے ہیں، حالات خراب ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، فوراً کہا پھر کوئی نہ کوئی رستہ بتاؤ۔ حضرت عباس پھر ہمیں کیا رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ آؤ تم میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں اور تمہاری ملاقات کرواتا ہوں، اور تم ان کا کلمہ پڑھ لو، اسی میں نجات ہوگی، اسی میں کامیابی ہوگی، اس کے اندر ہی تمہاری کامیابی ہے، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن حضرت عباس کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت عباس نے کہہ دیا کہ یہ میری امان میں ہے، میں نے ان کو امن اور پناہ دے دی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، یہ حدیث بڑی طویل ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن میں مختصر سا جو ہے خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ بڑا غصہ آیا، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس دشمن خدا اور دشمن رسول کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دوں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بولے کہ یا رسول اللہ یہ میری پناہ میں ہے، اور یا رسول اللہ آپ نے پناہ کے خود احکام بیان کیے ہیں، امن کے خود احکام بیان فرمائے ہیں، میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی مسلمان ہو، صحابی ہو، فرمایا اس کی امن اور پناہ میں جو آ جائے گا اس کو بھی امن ملے گا، اس کو بھی جو ہے پورا حق ملے گا۔ یا رسول اللہ ابو سفیان جو ہے یہ میری پناہ میں ہے، میں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں باتیں کرتے رہے، بالآخر جو ہے حضرت عباس نے کہا کہ اے عمر اگر یہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہوتا، اپنے آپ خاموش رکھو اپنے آپ کو، اگر کوئی تمہارا رشتہ دار ہوتا تو تم ایسی باتیں نہ کرتے، تم اتنے گرم نہ ہوتے، تم اتنے جوش میں نہ آتے، لیکن قربان جائیے اب حضرت عباس کی بارگاہ کا ادب دیکھو، صحابہ اکرام حضور کی آل سے کس طرح محبت کرتے ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، تو صحابہ حضور کی آل سے محبت کس طرح کرتے ہیں۔ آپ نے آگے سے بڑے دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ اے
حضرت عباس دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ اگر میرا کوئی رشتہ دار ہوتا، کوئی قبیلے والا ہوتا تو میں اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرتا۔ حضرت عمر کہنے لگے خدا کی قسم اے حضرت عباس، اتنی دعائیں میں نے اپنے بابا کے ایمان لانے کے لیے نہیں مانگی جتنی دعائیں میں نے تمہارے ایمان لانے کے لیے مانگی ہیں۔ فرمایا وہ میرے باپ خطاب، اتنی دعائیں میں نے ان کے لیے نہیں کی جتنی دعائیں میں نے تمہارے ایمان لانے پر کی ہیں۔ مایا میں اس وقت بھی حضور کا غلام تھا جب تم حالت کفر میں تھے، میں اس وقت بھی حضور کا غلام بن چکا تھا، لیکن میں اس وقت بھی تمہارے ایمان لانے کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہتا تھا۔ اے حضرت عباس تم کیسے کہہ سکتے ہو، کہہ رہے ہو کہ اگر میرا کوئی عزیز ہوتا، اگر کوئی میرا جو ہے خاندان والا ہوتا تو میں اس طرح باتیں نہ کرتا، میں جو یہ کہہ رہا ہوں تو صرف رسول اللہ کی وجہ سے، یہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ آخر کیا ہوا؟ امان ملا، جناب ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کی غلامی میں شامل ہو گئے اور غلام بن گئے اور صحابی رسول بن گئے، اور پھر حالت ایمان پہ، صحابیت پہ جو ہے آپ کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا۔ تو عزیزان محترم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور واقعہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عباس کا ادب کرنا، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور یہ حضور کے صحابہ نے اہل بیت کا پیار کیا ہے تو حضور کی اہل بیت کے افراد نے حضور کے صحاب کی کا بھی جو ہے محبت کا جو دفاع کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے حدیث مبارکہ یہ بڑی طویل ہے، میں یہ بھی مختصر جو ہے عرض کر دیتا ہوں۔ تو یہ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی اپنی کتاب داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ ہستیوں نے یہ ذکر کیا ہے، اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، اور جب کچھ لوگ آئے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اب اس روایت کو رافضیوں کی کتاب کشف الغمہ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ امام زین العابدین کے بعد جب کچھ لوگ آ گئے جن کا تعلق عراق سے تھا، آگے حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں بیٹھ کر انہوں نے کچھ باتیں حضرت سینہ صدیق اکبر کے خلاف کی۔ حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ وہ کربلا کی سرزمین کے اندر جب امام حسین نے کربلا کی سرزمین میں نانا کے دین کے لیے گھر بار سب کچھ قربان کر دیا تھا، تو یہ اکیلے اس وقت امام زین العابدین بچے تھے، اس وقت بیمار تھے، اجازت انہوں نے بھی مانگی تھی، لیکن حضرت امام حسین نے اجازت نہیں دی تھی۔ کہا کیوں؟ کہ آگے نسل میرے محبوب کی تم سے چلنی ہے، تم سے نسل چلنی ہے۔ تو اس وقت اس طریقے کو، وہ لمحات، وہ سرد گرم ہوائیں، وہ کربلا کی سرزمین کی تپش اور وہ سارے واقعات، خیموں کو جلایا جانا، رسیوں کو ساڑ دیا جانا، اور آپ کے سامنے کا سارا منظر ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ کچھ لوگ آ کے حضرت سینہ صدیق اکبر کے خلاف بک بک کرنے لگے، حضرت سیدنا عمر فاروق کے خلاف بک بک کرنے لگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کرنے لگے، تو مقصد کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو یہ جو ہے باور کروانے لگے کہ ہم بڑے محبان اہل بیت ہیں، ہم بڑے محبان اہل بیت ہیں، تو جن کے ہم نام لے رہے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، چونکہ جو یہ اہل بیت کے دشمن ہیں تو ہم بھی ان سے دشمنی رکھتے ہیں معاذ اللہ۔ جس وقت انہوں نے یہ بات کی تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پوتے، وہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے پوچھا، فوراً جو ہے ان کی گرفت کی۔ وہ آج کل کے پیروں کی طرح نہیں تھے، اب دیکھو سید زادہ ہے اور آگے حضور کی نسل امام زین العابدین سے چلی ہے،
آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوا ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے, عمر فاروق دنیا سے چلے گئے ہیں, حضرت عثمان دنیا سے چلے گئے ہیں, یہ تو ہماری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا. نہیں, خدا کی قسم, حضور کی اہل بیت کو پیار کتنا ہے حضور کے اصحاب سے. حضور کے اصحاب نے حضور کی اہل بیت سے پیار کیا ہے. اور امام زین العابدین آپ فرمانے لگے, کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے قرآن کے اندر خالق کائنات جل شانہ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا ہے؟ میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا یہ رب کا کلام پڑھا ہے تم نے؟ فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا, فرمایا کہ یہ چیز فقراء مہاجرین کے لیے, وہ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے اور ان کو اپنے مالوں سے بھی بے دخل کر دیا گیا تھا. صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے گئے تھے, گھر بار چھوڑ گئے تھے, مال سب کچھ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے. فرمایا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ ان کے بارے میں رب نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کیا ان کو مدینے میں آگے سے پراپرٹی ملنی تھی؟ کیا آگے سے ان کو جائیدادیں ان کے نام ہونی تھی؟ کیا وہ آگے سے بینک بیلنس ان کے لیے پڑے ہوئے تھے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ, انہوں نے جو گھر بار چھوڑے ہیں, مال چھوڑا ہے, بیوی بچے چھوڑے ہیں, کس لیے؟ فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فرمایا جب یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں, کون؟ مہاجرین, فقراء مہاجرین. فرمایا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کے گئے, ہجرت کر کے گئے. فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے اولئک هم الصادقون, فرمایا یہی تو لوگ سچے ہیں. فرمایا مجھے بتاؤ اب تم یہ آیت کن کے بارے میں رب نے نازل فرمائی ہے؟ کیا یہ تمہارے بارے میں, تمہارے حق میں نازل ہوئی ہے؟ وہ بدبخت کہنے لگے نہیں ہمارے حق میں نازل نہیں. فرمایا کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ وہ کون تھے فقراء مہاجرین, وہ کون تھے؟ فرمایا مجھے ایک اور آیت کا جواب دو. آگے پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی. حضرت امام زین العابدین فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, اللہ اکبر کبیرہ. جب دوسری آیت پڑھی اس کے بارے میں پوچھا بتاؤ یہ کن کے حق میں نازل ہوئی؟ اب یہ خالصتاً انصار کے حق میں نازل ہوئی تھی جو مدینہ طیبہ کے اندر رہتے تھے اور جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ آگے سے صحابہ کا جو ہے ان کو ویلکم کیا ہے اور ان کو گھر بار دیے ہیں. جن کے پاس 2 بیویاں تھی, ایک کو طلاق دے کے اپنے مہاجرین بھائیوں کے نکاح میں دی ہیں. میں بتاؤ یہ حق آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ یہ تمہارے حق میں نازل ہوئی؟ کہنے لگے نہیں. میں پھر بدبختو تم کون ہوتے ہو میرے باپ دادا علی المرتضیٰ کے لیڈروں پر بھونکنے والے؟ ابو بکر صدیق مہاجر تھے, عمر فاروق مہاجر تھے, عثمان غنی مہاجر تھے, پھر تم کیوں بک بک کر رہے ہو؟ فوراً آپ نے کہا نکل جاؤ میری بارگاہ سے, فوراً نکل جاؤ, میں تمہاری بات کو نہیں سنوں گا, میں تمہاری بات کی طرف توجہ نہیں دوں گا. جب وہ میرے دادا کے لیڈر تھے, میرے دادا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کو اپنا لیڈر مانا ہے, تم آ کے بک بک کر رہے ہو. مایا میرے رب نے قرآن کی آیات کا نزول انہی کے حق میں فرمایا ہے نا. پہلوں کو کہا کہ وہ سچے تھے, دوسروں کے بارے میں فرمایا وہ کامیاب ہیں, مہاجرین سچے, انصار کامیاب. فرمایا کہ یہ لوگ حضور کے اصحاب سے بھی پیار, اب حضور کے صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, حضور کی اہل بیت حضور کے صحاب سے محبت کرتی ہے. کہیں درمیان میں کوئی فرق نہیں, کہیں کسی جگہ پہ بھی فرق نہیں ہے. سنیو تمہیں مبارک ہو, اللہ کے فضل سے ہم حضور کے آل سے بھی پیار کرتے ہیں, حضور کے صحاب سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم نہ تو رافضیوں کے چرنوں میں گئے, نہ خارجیوں کی طرف ہم نے دیکھا, نہ ہم نے صحاب کو چھوڑا ہے, نہ ہم نے حضور کی آل کو چھوڑا ہے. آل سے بھی پیار ہے, حضور کے صحاب سے بھی پیار ہے. تو آپ دیکھیے نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان,
اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کائنات جل شانہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فرمایا کیا فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں یہ ایمان لانے والے کیا برابر ہو سکتے؟ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا وہ اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، فرمایا یہ آپس میں برابر نہیں، لیکن اللہ نے ان میں سے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ہر ایک سے جنت کا وعدہ۔ حضور کے تمام صحابہ جنتی ہیں، بولو نا، حضور کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اب دیکھیے دوسرے مقام پہ رب کائنات فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ فرمایا کہ بے شک وہ جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور کیے گئے۔ مزید فرمایا لا یسمعون حسیسہا، فرمایا کہ وہ اس کی بھینک نہیں سنیں گے، یعنی جہنم کی آگ کی جو آواز ہے، صحابہ تو جہنم کی آگ کی آواز کو بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو عزیزاً محترم میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے تمام کے تمام صحابہ کلہم اصحابی کالنجوم، میرے تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مثل ہیں۔ فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور کے صحابہ میں سے حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ بھی حضور کے صحابی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی حضور کے صحابی ہیں۔ اب ان کے بارے میں جو بھی بندہ بک بک کرے گا وہ سیدھا جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا اذا ذکر اصحابی فامسکوہ، حدیث مبارکہ کے اندر ہے، فرمایا جب میرے اصحاب کا ذکر کیا جائے تو پھر زبانوں کو روک لو، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برا نہ بولو، میرے صحابہ کی عظمت و شان کو بیان کرو۔ حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو جب خود محبوب خدا نے بیان کیا ہے، اور بخاری شریف کے اندر آپ کی جو ہے صحابیت اور آپ کی محبت اور آپ کے فضائل کے مناقب کے باب باندھے گئے، جامع ترمذی کے اندر امام احمد بن حنبل نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ہے کشف المحجوب شریف کے اندر ذکر کیا ہے، یہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ تو عزیزان محترم حضور کی ہر صحابی کا ادب و احترام امت پہ کرنا فرض ہے، حضور کے ہر صحابی کو ماننا، ادب احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی نازیبا لفظ بولیں گے تو پھر ایمان سے فارغ ہو جائیں گے۔ آپس میں ان کے جو بھی معاملات ہیں ہمیں حق نہیں کہ ہم بیان کریں، ہمیں حق نہیں ہے کہ اس پہ تبصرے کریں کہ انہوں نے یوں کیا، انہوں نے یہ کیا، نہیں۔ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں تم نے فامسکوہ، فرمایا زبان کو روک کے رکھنا ہے، ان کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ نہیں بولنے، لیکن عظمتوں اور شانوں کو بیان کرنا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے مقابلے میں حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑی شان ہے، لیکن مقام صحابیت کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ کا بھی بڑا مقام ہے، مقام صحابی شرف صحبت کے لحاظ سے، صحابیت کے لحاظ سے ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو 22 رجب کو، آج 18 رجب ہے، 22 رجب کو حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، عرس مبارک ہے۔ تو ہمارے بولے بالے سنی مسلمان بس باپ دادے سے جو باتیں چلتی آ رہی ہیں کرتے ہوئے جیسے ہم نے دیکھ لیا، بس اسی لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔
تو 22 رجب کو لوگ جو ہیں جناب یہ کنڈے نکالتے ہیں، پتہ ہے نا کنڈوں کے بارے میں بھی، آج کنڈے نکالے جانے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کنڈے کیوں نکالے جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کنڈے جو ہیں یہ تاریخ کہاں سے چلی ہے، کدھر سے چلی ہے، اور ان کا مقصد کیا تھا لوگوں کا۔ تو خدا را اصحال ثواب، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب کو آپ کا یوم وصال تھا، گزر گیا ہے۔ تو اصحال ثواب جس کے لیے مرضی آپ کریں، اصحال ثواب جائز ہے، اصحال ثواب کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرے۔ لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے کنڈے نکالے گئے، ان کے کنڈے نکالے گئے، تو اس لیے یہ نہیں صحیح طریقہ۔ ویسے اصحال ثواب کریں، جب چاہیں کریں، جس وقت چاہیں کریں، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن جن لوگوں کا، رافضیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں بڑی چڑ ہے، تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اصحال ثواب کرنا ہے تو وہ زور کے وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ 12 بجے بھی ہو سکتا ہے، وہ عصر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مغرب کے بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹائم کی جو پابندی تو نہیں۔ اب یہ جو کنڈے ہیں جی صبح فجر کے وقت جو ہے اندھیرے میں ان کو جو ہے اپنا تقسیم کرنا ہے، اور اندھیرے میں ہی گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دینا۔ خدا را ہم اپنے آپ بدلیں، ایسی ہمارے گھروں کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں تو ان کو بدلیں۔ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں، شریعت ان چیزوں سے روکتی ہے۔ اب کنڈوں کا ختم جو ہے صبح فجر کے فوراً بعد، اور پھر گھر میں ہی کھلانا ہے، باہر بھی لے کے نہیں نکلنا۔ کون سی یہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ اصحال ثواب کرنا مقصد ہے تو وہ کریں، آپ 8 بجے کریں، 10 بجے کریں، وہ گھر میں بنایا ہے کوئی تو لنگر تو جو مرضی لے جائے، اب پابندی تو نہیں، گھر سے لے کے باہر نہیں نکلنا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔